نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عمرو بن يثربي الضمري رضي الله تعالى عنه قال شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فكان فيما خطب به أن قال ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. یہ روایت کل آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ بھی ذکر کر دیا تھا. اس روایت سے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہیں. ایک مرتبہ پھر اس حدیث کے ترجمے کو دیکھ لیں. حضرت عمرو بن یثربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وقت میں وہاں پر حاضر تھا. یعنی اگلی جو بات ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کے ذکر کرنے سے پہلے یہ بات خود فرمائیں کہ یہ بات جو میں آگے کرنے جا رہا ہوں یہ سنی سنائی بات نہیں ہے. یہ سنی سنائی بات نہیں ہے بلکہ میرے کانوں نے خود سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تاکہ سامنے والے کو اس بات پہ یقین ہو جائے کہ میری موجودگی میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور یہ بات یقینی ہے. تو فرمایا کہ میں اس وقت وہاں پر حاضر تھا. یہ خطبہ آپ نے 10 ذی الحجہ کو ارشاد فرمایا جبکہ اس سے پہلے 9 تاریخ کو بھی عرفات کے مقام پر آپ نے خطبہ دیا تھا. آپ نے منی والے خطبے میں جہاں بہت سی دیگر دین سے متعلق باتیں، نصیحتیں، اہم ہدایات آپ نے ارشاد فرمائی اور لوگوں کو سمجھائی، وہاں آپ نے ایک یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے مال پر قبضہ کرے سوائے اس کے کہ دوسرا آدمی اپنی خوشی سے کوئی چیز کسی کو دے دے. مطلب یہ ہے کہ ناجائز قبضہ خواہ چوری کے ذریعے ہو، خواہ دھونس اور زبردستی کے ذریعے ہو، چاہے دھوکہ اور فراڈ کے ذریعے ہو، کسی قیمت پر حلال نہیں، کسی قیمت پر حلال نہیں، حرام. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی حدیث میں آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے اپنی بھائی کی لاٹھی سمجھ رہے ہیں، عصا، کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کی لاٹھی بھی اس کی اجازت کے بغیر اٹھانا جائز نہیں. تو لاٹھی جو ایک معمولی سی چیز ہے اور اگر کوئی آدمی اس کو اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کر اس کو استعمال کر لیتا ہے تو اس میں کون سے نقصان اس میں پیدا ہو رہا ہے، اس میں کون سے حرج کی بات ہے. لیکن لاٹھی بھی بغیر اجازت کے اٹھانا جائز نہیں. تو ایک آدمی دوسری کی چیز بے محابہ استعمال کرے اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے جب لکڑی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے؟ استعمال کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ کسی شخص کا مال دوسرے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ شخص بغیر کسی معاشرتی، اخلاقی اور سماجی دباؤ کے بغیر اپنے مال کے استعمال کی اجازت نہ دے دے، اس وقت تک کی جائز نہیں، بالکل حرام ہے. اور جہاں یقینی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ وہ آدمی جو اجازت دے رہا ہے اس کی دلی رضامندی شامل نہیں ہے. بس اوقات دیکھیے ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال مجھے ذہن میں میرے آ گئی. عام طور پر مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جھولیاں چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے آنے سے پہلے یہاں جھولیاں چلتی تھیں، شاید آپ کو یاد ہو، پھر میں نے بند کرا دی. کہ ہم اللہ کے گھر میں بھی لوگوں سے بھیک مانگتے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے کب مانگیں گے؟ ہم اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگیں. ہاں درخواست کر دی جاتی ہے، ضرورت سامنے رکھ دی جاتی ہے، تقاضا رکھ دیا جاتا ہے. اب جب جھولی چل رہی ہے یا کوئی اور اس طرح کا عمومی چندہ ہو رہا ہے، اس میں بس اوقات ایک آدمی بیچارہ دائیں والا یا بائیں والا، اس کی گنجائش نہیں ہے، نہیں دینا چاہتا.
اب ایک نے دیا ہے، اب وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس سے اگر یہ گزرا اور میں نے نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے. اب وہ بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی 10 روپے ڈال رہا ہے، اس کی طیب خاطر نہیں ہے، وہ دل سے نہیں دے رہا، تو اس آدمی کا پیسہ استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے. اور جو عمومی چندے ہوتے ہیں اس میں یہی نقصان ہے، اس میں یہی مفاسد اور خرابیاں ہیں کہ وہاں ہر آدمی طیب خاطر سے نہیں دیتا. کوئی آدمی جو ہے کسی سے زبردستی لیتا ہے، کوئی دھونس و دھمکی دے کر لیتا ہے، کوئی تڑی دیتا ہے، کوئی گن پوائنٹ پر لیتا ہے، اور کوئی آدمی جو ہے وہ شرما شرمی میں کہ لوگ کیا کہیں گے، میری تو ناک کٹ جائے گی اس لیے دے دیتا ہے، دل سے نہیں دیتا. اس کا مال استعمال کرنا جائز نہیں، بالکل حرام اور ناجائز ہے. اسی طریقے سے اچھا ایک دوسرا مسئلہ وہ میں بعد میں بتاؤں گا. یہاں سے ایک اور مسئلہ وہ نکلتا ہے کہ جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ایک گھر ہے اس میں 3 پورشن ہیں، بھائی وغیرہ سب آپس میں رہتے ہیں، اور اس میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور ایک دوسرے کا صابن استعمال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا شیمپو استعمال ہو رہا ہے، ایک دوسرے کا تولیہ استعمال ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. اب اس میں 2 صورتیں ہیں، اور یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر تو گھر کے چاہے اپنے گھر کے افراد ہوں، گھر کے رہنے والے، اگر اس کے استعمال کی اجازت دوسرے کی طرف سے صراحتاً ہے تو آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اور اگر صراحتاً اس کی اجازت نہیں ہے تو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے، گناہ ملے گا چاہے وہ ایک ساتھ رہ رہے ہوں. اسی طریقے سے بسا اوقات بعض دوستوں میں یہ صورتیں بھی پیش آتی ہیں. مثال کے طور پر یہ ساری میں باتیں وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر 4 5 8 10 دوست ہیں، کسی نے نئی موٹر سائیکل خرید لی، اب اس کو پکڑ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یار اب دعوت کرنی ہے تمہیں. یہ کسی نے کوئی نیا موبائل لے لیا ہے، اب اس کو پکڑ لیا کہ نہیں بھائی ایسے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تم کھلاؤ گے نہیں، چلو لال قلعہ چلو یا عثمانیہ چلو، جیسی تمہاری گنجائش ہے. یہاں تو ہر جگہ الگ الگ حساب کتاب ہے. اب وہ بسا اوقات تو دل سے کہتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، جہاں میری حیثیت ہوگی جتنی ہوگی میں وہ تمہیں کھلا دوں گا. اور ایک یہ کہ اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، اتنا اخلاقی دباؤ ڈالتے ہیں وہ بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر لیتا ہے اور کھلاتا ہے، دل سے راضی نہیں ہے. حرام اور ناجائز. یہ نہیں ہے کہ دوستی میں اس طریقے سے چلتا ہے، نہیں چلتا. ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون جو ہے وہ لاگو ہوگا. اللہ کا قانون ہر جگہ لاگو ہے، چلتا ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہر جگہ لاگو ہوتا ہے اور چلتا ہے. یہ نہیں کہ جی یہ یاری دوستی میں سب کچھ چلتا ہے. اگر اس کی طرف سے اجازت ہے تو اجازت ہے، اگر اجازت نہیں ہے اور وہ دباؤ سے وہ کام کر رہا ہے، شرعاً گنجائش نہیں. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں. اب آخری بات، مشترکہ کئی سارے لوگ رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں مکان میں. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اوپر والوں نے کوئی بہت اچھی چیز پکائی، اس کی اب اسی لیے وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ لوگ تو جانتے ہوں گے جس میں گوشت گلاتے ہیں اس کو کوکر کہتے ہیں، کوکر کہتے ہیں. تو جب گوشت پک جاتا ہے تو کوکر میں سے سیٹی بجتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو اگر کوکر میں کوئی چیز پکائی جائے تو یہ ہنڈی ابھی چغل خوری کرتی ہے. نہیں سمجھے مطلب اس کا؟ کوکر جو ہے ہنڈیا یہ بھی چغل خوری کرتی ہے کہ جب وہ شور کرتی ہے تو وہ آس پاس والوں کو اور اڑوس پڑوس والوں کو بتا دیتی ہے کہ کوئی ایسی چیز پک رہی ہے. اب وہ جو کوکر نے سیٹی بجانی شروع کی ہے، یا اس کی بس اوقات بعض کھانے ایسے ہوتی ہے کہ اس کی خوشبو پھیلتی ہے، بہت سارے کھانے ایسے ہوتے ہیں. اب یہ جو خوشبو پھیلی ہے، اب کسی آدمی نے جو برابر والا ہے اس نے یہ امید باندھ لی کہ اب یہاں سے کھانا آئے گا. اب ایک امید لگا لی کھانا یہاں سے آئے گا، اب انتظار ہو رہا ہے، اور انتظار کے بعد کھانا آ بھی گیا. اب کیا حکم ہے؟ تو میں کل آپ کو جاتے جاتے جواب دے چکا ہوں کہ اس طرح کی اگر صورتحال ہو کہ آدمی کسی سے کوئی امید رکھے اور امید رکھنے کے بعد وہ چیز مل جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں ڈالتے، اس میں برکت نہیں ہوتی. ہاں امید نہیں تھی، ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں سے آ گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. تو اس میں اصل بات یہ ہے
کہ کسی کی طرف سے کوئی چیز صرف ملنے کی امید ہو اور دل میں پیدا ہو جائے، فقہا نے لکھا کہ یہ اشراف نفس نہیں ہے، یہ طمع نہیں ہے، بلکہ اگر انتظار اور امید کے بعد اس چیز کے نہ ملنے پر ناگواری پیدا ہو، شکایت پیدا ہو، مزاج میں تغیر و تبدل آ جائے تو صحیح نہیں۔ صرف امید لگانا اور اس پر مل جانا، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امید لگائی، نہیں ملا، اب شکوہ و شکایتیں شروع ہو گئی، تو یہ مسئلہ ذرا سا اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بجائے کسی سے امید لگانے کے اللہ تعالیٰ سے آدمی کیوں نہ امید لگائے، جہاں سے بندہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور نصرت اور مدد فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اور اس دعا کا حاصل یہ ہے کہ اللہ میری مخلوق سے امیدیں منقطع کر کر اپنی ذات سے میری امیدیں وابستہ فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔